बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है ना जी कि सेहत को क्या कुछ नुकसानात पहुँचते हैं नॉइज़ से, नॉइज़ किस तरह से हमारी हेल्थ को डैमेज करता है। याद रखिएगा कि जैसे बाकी पॉल्यूशंस या पोल्यूटेंट्स नुकसानदेह हैं इंसानों के लिए, नॉइज़ भी वैसे ही है, बल्कि शायद उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। जैसे कि अभी हम इसको स्टडी करेंगे वन बाय वन, मुख्तलिफ पॉइंट आगे से लेते हुए। चूँकि इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है और उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर सकते हैं। मैं नंबर 1 पे जिस चीज़ को सामने रखूँगा, वो होगा कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़। ये लफ़्ज़ आपने पढ़ा हुआ है, आप इस लफ़्ज़ से वाक़िफ़ हैं पहले से। सिंपल ब्लड प्रेशर से लेके बहुत दूर तक बात जा सकती है और ये बहुत आम इफ़ेक्ट है। आजकल जो म्यूज़िक चलता है आमतौर पर दुनिया में जो लोग म्यूज़िक सुन रहे हैं, ज़ाहिर है कि यंग जनरेशन ज़्यादा होती है, वो फ़ास्ट म्यूज़िक को, ऊँचे आवाज़ वाले म्यूज़िक को ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन ये चीज़ आपके लिए हैरानकुन और परेशान-कुन होगी कि ये इंतहाई खतरनाक चीज़ है। किस तरह से? जब तेज़ आवाज़ें आ रही हों, तो ह्यूमन हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। हार्ट बीट तेज़, ज़ाहिर है कि हार्ट ज़्यादा तेज़ी से बीट करेगा और उसका इफ़ेक्ट खून की नालियों पे भी पड़ता है, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है। खून की नाली पे उसका इफ़ेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। जब एक चीज़ मुसलसल ऐसे हो रही होती है, तो उसके जो अदर इफ़ेक्ट्स हैं, आखिरकार उसका इफ़ेक्ट है जी इंक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर, और जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए, तो टाइम के साथ-साथ अगर मुसलसल बहुत अर्से तक ऐसा होता रहे, तो पूरे का पूरा सिस्टम डैमेज होना शुरू होता है और आखिरी स्टेज में हार्ट खुद मुतासर होना शुरू हो जाता है। यानी सिंपल ब्लड फ्लो के इंक्रीज़ होने से और एंड रिज़ल्ट हार्ट की प्रॉब्लम तक बात पहुँच जाएगी, जो कि ज़ाहिर है इंतहाई अलार्मिंग सूरत-ए-हाल होती है। ये था जी एक अहम पॉइंट जो कि ब्लड वेसल सिस्टम के साथ रिलेटेड है। सेकंड, जो कि एक आम बंदा महसूस करता है, और ये क्वेश्चन जी, जो तलत ने पूछा था बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन इसमें आ रहा है। स्लीप, सोना। बेसिकली रात सोने के लिए होती है और मेजॉरिटी लोग चाहते हैं कि हम आराम से सो जाएँ। अगर रात के वक़्त शोर हो रहा हो तो उससे बहुत सी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, और वो प्रॉब्लम्स ज़ाहिर है कि हेल्थ से रिलेटेड हैं। पहले बात हो चुकी है कि इंसानों को अपनी नॉर्मल लाइफ़ के लिए हर चीज़ नॉर्मल रूटीन में होनी चाहिए। इससे हट के हो तो वो हर चीज़ ही प्रॉब्लम का बायस बनती है। मुख्तलिफ लोगों के लिए 6, 7 और 8 आवर्स की नींद रिक्वायर्ड होती है। यंगस्टर छोटे बच्चों को 8 घंटे से भी ज़्यादा नहीं चाहिए, 10-12 घंटे। जो स्कूल गोइंग छोटी क्लास के जो बच्चे हैं, वो तो तकरीबन 12 घंटे तक भी सो सकते हैं, सोते हैं। जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है, नींद की रिक्वायरमेंट थोड़ी-सी कम हो जाती है। आपकी एज में आपको भी 7 आवर्स की नींद रिक्वायर्ड है, और आगे जाके ये तकरीबन 6 आवर्स पे हो जाती है। लेकिन वो लोग जो 7 या 8 आवर्स की नींद पूरी करते हैं, वो ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। अगर आप कम सोते हैं, तो सेहत के खराब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब सोने का ताल्लुक, अगर एक बंदा जहाँ पे रह रहा है, आस-पास कहीं कोई म्यूज़िक हो बहुत तेज़ आवाज़ में, या कोई और चीज़, कोई और एक्टिविटीज़, हमारे यहाँ बहुत सी मज़हबी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो तेज़ आवाज़ में होती हैं, स्पीकर्स के ऊपर और कुछ यूँ ही की सूरत-ए-हाल से। तो चुनांचे वो इंसानों के लिए जो वहाँ पे मौजूद है आस-पास के इलाकों में, नींद के लिहाज से हाइली डिस्टर्बिंग होती है। यही वजह है कि एडवांस कंट्रीज़ में रेज़िडेंशियल एरियाज़ में किसी किस्म की ऐसी एक्टिविटी की इजाज़त नहीं होती जिससे इंसान मुतासर हो। उनके रेज़िडेंशियल एरिया बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, उनके प्लेइंग एरियाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ जगह पे होते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया उनका बहुत अलहदा से होता है। वहाँ पे कोई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि शोर डिस्टर्ब करे नींद को, और वहाँ पे इवन जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि किसी को रात के वक़्त हॉर्न बजाने की इजाज़त नहीं होती है, जबकि हमारे यहाँ इसका बिल्कुल ऑपोज़िट चल रहा होता है।
पहले ये था जी स्लीप डिस्टर्बेंस के हवाले से। जब इंसान की नींद पूरी ना हो तो उसमें मज़ीद कुछ प्रॉब्लम पैदा होंगी, जिनको हम अभी 1-2 और सेपरेट हेडिंग के अंदर स्टडी करें। और वो हेडिंग है जी नॉइज़ पोल्यूशन का असर जो है अ, ये कहना चाहिए क्या इसको कह सकते हैं जी, साइकोलॉजी पे, नफ्सियात पे और जिस्म पे। इसके 2 हिस्से हो सकते हैं। अब कुछ लफ्ज़ जिनसे आप वाकिफ़ हैं, मैं इन लफ्ज़ों का नाम ले रहा हूँ, आप इन लफ्ज़ों को सुन के पहचान लेंगे कि आप इनसे वाकिफ़ हैं। पहला बड़ा आसान सा लफ्ज़ है टेंशन। आप समझते हैं टेंशन क्या होती है मेरे ख़्याल में? हर बच्चा ही समझता है टेंशन क्या चीज़ है। जी, टेंशन एक हो गया, एंग्ज़ायटी, टेंशन, एंग्ज़ायटी दोनों मिलते-जुलते हैं। डिप्रेशन, स्लीपलेसनेस, अब मैंने चंद एक चीज़ों का इकट्ठा ही नाम ले लिया है। ये सारे के सारे इन सब का ताल्लुक ज़ाहिर है कि हमारी साइकोलॉजी और नफ्सियात के साथ है और ये सब के साथ सेहत को भी मुतासर करते हैं और शोर इन सब की एक वजह हो सकती है। शोर और नींद के डिस्टर्ब होने से ये सब कुछ हो सकता है और होता भी है, ऐसा ही होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, याद रखिए कि मुख्तलिफ इंसानों में वेरिएशंस मौजूद होते हैं। कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग कम सेंसिटिव होते हैं। हो सकता है कि एक बंदा एक शदीद शोर हो रहा हो वहाँ पे सो जाए, लेकिन दूसरे वैसे लोग भी हैं कि कोई कमरे में हल्की-सी लाइट जला दे और हल्की-सी आवाज़ आ जाए तो वो उठ के बैठ जाते हैं कि ये शोर हो रहा है। ये इसके रेफ़रेंस से है, बहुत ख़ास अहमियत का हामिल है। तो उसके बाद हम जो बहुत इम्पोर्टेंट इसका हिस्सा है नॉइज़ के हवाले से जी, और उससे पहले एक और इफ़ेक्ट है। जब शोर हो रहा हो, जहाँ पे ज़्यादा शोर हो, तो कोई 2 अफ़राद जो आपस में बातें कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं और आवाज़ समझ नहीं आती। ये आप भी इसको चेक कर सकते हैं, अगर कहीं पे बहुत शोर हो रहा हो और कुछ लोग बैठे हों, आपसे बात करना चाहते हों, तो पता ही नहीं चलता है कि कौन क्या कह रहा है। अगर किसी जगह पे बहुत शोर हो, तो वहाँ पर 2 अफ़राद कोई 2 अफ़राद, ज़्यादा बहुत से लोग बैठे हो सकते हैं, लेकिन आपस में जो बातचीत है, उसको जो समझना है, बहुत मुश्किल हो जाता है और ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें वही मसला है, याद रखिए कि अर्ली एज में कान ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा आसानी से सुन सकते हैं। जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है, ये सुनने में प्रॉब्लम्स पैदा होती जाती हैं। आप इस बात से पहले से वाकिफ़ हैं, हियरिंग को हमने ऑलरेडी में पढ़ा हुआ है। जैसे एज बढ़ती जाती है, ऐसे जी एज लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा होती है चीज़ों को समझने में, सुनने में जब शोर ज़्यादा हो रहा हो। शोर के जो दूसरे इफ़ेक्ट्स हैं, उनका ज़िक्र भी अभी आएगा वन बाय वन, उनको हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि उससे और क्या कुछ है। और यही हमारा हेडिंग भी है कि हीयरिंग के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। इसमें कुछ फिर कन्फ्यूजन हो सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकती हैं। मुख्तलिफ ऑथर्स ने मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी हुई हैं, मुख्तलिफ लोगों की रिसर्च के मुताबिक। उसकी रीज़न जैसे पहले बात हो चुकी हुई है। अ, जब तक कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च ना हो, चीज़ों को कंपाइल ना किया जाए, बहुत सी डिटेल से डेटा ना लिया जाए, तो रिसर्च के रिजल्ट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। अगर बहुत बड़े पैमाने पर रिसर्च हो रही हो, जिसमें बहुत से लोगों को देखा गया हो, स्टडी किया गया हो, जिसमें बच्चे भी शामिल हों, जवान भी हों, बूढ़े भी हों, मेल, फीमेल भी हों और ऑफ़िस वर्कर्स, स्टूडेंट्स, फैक्ट्री वर्कर्स, यानी मुख्तलिफ शोबों से लोगों को लिया जाए और फिर उन सब का डेटा इकट्ठा किया जाए, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव एक बेहतर रिजल्ट सामने आएगा। अगर आइसोलेटेड किसी एक जगह पे स्टडी की गई हो, रिजल्ट तो बाज़ार तो लगेगा ठीक है, लेकिन वो उतना ऑथेंटिक नहीं होता है। यही वजह है कि जब हम चेक करते हैं कि फलाँ बुक ने ऐसे लिखा हुआ है और दूसरी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, उसकी यही वजह होती है कि वो रिसर्च जो है प्रॉपर नहीं होती। प्रॉपर का मतलब है
اس میں وہ تمام فیکٹر سامنے رکھے گئے ہوئے، لمیٹڈ، اب چند ایک لوگوں پہ کام کر کے جی میں نے یہ فائنڈ کر لیا، تو وہ ریسرچ آپ کی فریگمنٹری ہوگی، وہ اتھینٹک نہیں ہوگی جب تک کہ آپ بہت بڑے پیمانے پہ بہت سے لوگوں کو اسٹڈی نہ کر چکے ہو۔ یہ تھا جی ایک اسپیسیفک پوائنٹ ریسرچ کے حوالے سے۔ جی بات چل رہی تھی کہ شور، یاد رکھیے کہ کچھ لوگ تھوڑے سے شور سے متاثر ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ کافی شور میں بھی ٹھیک رہتے ہیں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ پرسنٹ ٹو پرسنٹ ویری کرتا ہے، ہر بندے کی شور کو برداشت کرنے کی صلاحیت مختلف ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے ہر بندے کی امیونٹی مختلف ہے، کچھ لوگ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں، میجارٹی لوگ ایوریج کرتے ہیں، یہی کنڈیشن یہاں پہ ہے۔ بہرحال مختلف لوگوں کے لیے 60 ڈیسیبل، 70 ڈیسیبل، 80 ڈیسیبلس میں نے 3 مختلف فگرز دی جو کہ اس سے ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ 80 سے اوپر جاتے ہیں، 80 90 ڈیسیبلس، تو اس سے 2 طرح کے ایفیکٹس پیدا ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی خاص اہمیت کے ہیں، جن میں سے ایک کا ذکر آگے ہو چکا ہوا اور آج اس کو ہم ڈسکس بھی کریں۔ اگر ایک اچانک شور ہو اور بہت اونچا ہو، جیسے میں نے مثال دی تھی گن فائر کی، ایک بندہ جو خود فائر کر رہا ہے، تو دیکھیے پسٹل کا فائر اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، جو رائفل ہوتی ہے جو فوجی استعمال کرتے ہیں اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ اتنا شدید امپیکٹ ہوتا ہے اس کا کہ وہ مسلس جو اوسیکل سے اٹیچ ہوتے ہیں وہ اوسیکلس کو ایئر ڈرم سے سیپریٹ کر دیتے ہیں اور ٹیمپوریری یعنی عارضی طور پر ڈیفنس پروڈیوس ہو جاتی ہے۔ یہ ڈیفنس چند منٹ، چند گھنٹے یا 1 2 دن تک بھی رہ سکتی ہے۔ اگر زیادہ فائرنگ ہوئی ہو تو زیادہ دیر بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ تو ہو گیا جی اس حد تک، لیکن اگر جو شور ہے وہ 100 کو کراس کر چکا ہو، 100، 5، 10، 20 اس رینج چلا گیا ہو اور زیادہ عرصہ تک ایسا رہے تو زیادہ دیر کے لیے بھی ایسا لاس ہو سکتا ہے، ہیرنگ کا لاس ہو سکتا ہے۔ اور ایسے ہی آخری چیز کہ اگر 150 ڈیسیبل کی جو ساؤنڈ ہے، یہ بھی ویسے تو ان جنرل ہے لیکن کچھ لوگوں میں اس سے کم پہ اور کچھ لوگ اس سے زیادہ کو برداشت کر سکتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ جب ساؤنڈ کی انٹینسٹی ہوگی، پریشر زیادہ ہوگا تو ایئر ڈرم رپچر ہو جائے، اور اگر جب ایئر ڈرم رپچر ہو جائے تو سمجھیے کہ سننے کا مستقل طور پر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایئر ڈرم کے رپچر ہوئے بغیر بھی سننے کا متاثر ہو سکتا ہے۔ بہت سی ڈیزیزز میں آپ نے شاید اس کے بارے میں کوئی سنا ہو، جن لوگوں کو مسلسل نزلہ رہتا ہے، گلا خراب رہتا ہے، ان میں سننے کی پرابلم آہستہ آہستہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نزلہ اور جو بیکٹیریل انفیکشن وغیرہ ہیں، وائرل اور بیکٹیریل انفیکشن، یہ کان کے اندر جب انفیکشن پہنچتی ہے تو کان کا پردہ بھی انفیکٹڈ ہو سکتا ہے، اور ایسا ہو جائے تو سننے میں مشکل پیش آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر زیادہ سگریٹ رہے تو ظاہر سے پرمل لاس۔ بہت سی میڈیسن بھی ایسی ہیں جو اس کو متاثر کر سکتی ہیں، بہر چونکہ ریلیٹڈ تھا میں نے اس کو ساتھ اس کا ذکر کر دیا۔ انڈین بکس کے حوالے سے انڈیا میں تقریباً باقی ہر جگہ پہ ایسے ہی ہے، کچھ جگہ پہ کچھ عجیب تک یہ بات ہوتی ہے۔ انڈیا میں ایک جگہ ہے یہاں پہ، اس کا نام ہے جی گنیش مندر، وہاں پہ ان کا جو میلہ ہوتا ہے وہاں پہ وہ اس کو نکارا کہتے ہیں، بہت بڑے سائز کے ڈھول ہوتے ہیں جن کو کئی دنوں تک وہ مسلسل بجاتے ہیں، اور جو لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں وہ عارضی طور پر اس سے متاثر ہوتے ہیں اور بہرا پن پیدا ہو جاتا ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ امپروو ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ جو ٹیکنیکل ٹرمس ہیں 2 تھے، ان کا میں ذکر کیے دیتا ہوں۔ ایک ہے ٹیمپوریری تھریشولڈ شفٹ اور دوسرا ہے نوائز ریڈیوس پرماننٹ تھریشولڈ شفٹ۔ یہ 2 ٹیکنیکل ٹرمس۔ اگر شور قدر کم ڈیسیبلز میں ہو اور تھوڑی دیر کے لیے ہو تو عارضی طور پر، جیسے میں نے گن فائر کی مثال دی تھی، گن فائر ہوا تو عارضی طور پر یہ سید قمر منیر
بخاری نے میسج کیا ہے میں فٹ ہوں اپنے مطابق بھائی، یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ چلیں دو لفظ آپ کے سامنے جو ڈسکس کیے میں نے، ایک لفظ تھا ٹیمپریری اور ایک تھا پرماننٹ. تھریشولڈ شفٹ کے حوالے سے یاد رکھیے کہ جیسے کبھی بات ہوئی ہے کہ جو گن فائر ہے یا کوئی بھی ایسا شو جو تھوڑی دیر کے لیے ہوا ہے لیکن بہت زیادہ ہے، وہ ان مسلس کو اسٹیفیڈل مسل مثال کے طور پر ان کو ڈیمیج کرتا ہے یا ان کو افیکٹ کرتا ہے اور وہ ایراسیکل کو کان کے بلٹے سے تھوڑا پیچھے ہٹا دیتے ہیں اور ساؤنڈ کی ٹرانسمیشن بند ہو جاتی ہے. دس از ٹیمپوریری افیکٹ. جبکہ اگر بہت تیز آواز ہے بہت عرصے تک آتی رہے تو اوور آل بہت سے کان کا جو پردہ ہے نہ صرف وہ ایراسیکلس بلکہ جو اف یو ریمبر سیکنڈری ٹمپین، جی کسی کو یاد ہے لفظ یہ والا سیکنڈری ٹمپین کے بارے میں کوئی بتانا چاہے گا؟ ایک بار بول کے دیکھیں اگر مجھے آواز آ گئی ٹھیک ہے، نہیں تو پھر چیٹ پہ بتانا پڑے گا. جی نہیں مجھے آواز نہیں آ رہی ہے، جو کوئی پرابلم ہے جو میرے پاس اس وقت، تو چیٹ پہ اگر بتانا چاہیں. شازمین آپ نے کچھ بولنے کی کوشش کی تھی، کسی کو چیٹ پہ بتا دیجیے. جی یہ ایک اور کوشچن آیا ہے. جی کوشچن اس سے ہٹ کے ہے چونکہ ہم اس وقت ساؤنڈ ویوز کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور کبر نے جو کوشچن پوچھا ہے وہ ساؤنڈ کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ جو نہیں آپ کی جوڑیں گے مجھے دیکھنا پڑے گا یہ ورڈنگ اوپر سے ہو گئی ہے کچھ. موبائل سے نکلنے والی ساؤنڈ ویو سے بھی ہارٹ بیٹ یا ادر کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں. انہوں نے ساؤنڈ ویوز کا لفظ استعمال کیا ہے. جو ساؤنڈ ویوز ہے موبائل سے عام روٹین میں تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ بہت اونچی آواز میں ساؤنڈ کر کے اور اس کو کان کے بالکل قریب اسپیکر کو رکھ کے یا مائکرو فون لگا کے اور آواز بہت اونچی کر کے سنتے ہیں تو اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے. روٹین میں موبائل کی آواز اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ موبائل بہت قریب ہو کان کی آواز فل کی ہوئی ہو یا مائکرو فون کان میں لگایا ہو تو پھر اس کا افیکٹ ہوگا یہ. لیکن دوسرے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو موبائل فون ہے وہ ریڈیشن جو موبائل تک آ رہی ہیں موبائل سے جا رہی ہیں وہ انسانوں کے لیے خطرناک ہے. آپ تو اس سے واقف ہیں نہیں ہیں یہ آپ کو معلوم چاہیے. بہت ساری ریڈیشن ایسی ہیں جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں اور اس میں موبائل فون میں یوز ہونے والی ریڈیشن بھی شامل ہے، یہ بھی ہمیں نقصان پہنچاتی ہے. جی جو سوال میں نے پوچھا تھا، جی میں نے کچھ پوچھا تھا شاید نہیں اس وقت بات کر رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، مجھے خود بھول گیا میں نے آپ سے کیونکہ درمیان میں نے کسی اور سوال کا جواب دے دیا ہے. جی وہ جو بات سمجھ چل رہی تھی ٹیمپورری اور پرماننٹ کے حوالے سے کہ اسٹرانگ آوازیں تھوڑی دیر کے لیے اور بہت زیادہ اسٹرانگ آوازیں جو زیادہ دیر کے لیے ہوں. اب اس کا جو ہے اس کی اپلیکیشن چونکہ ہم نے تھیوریٹیکل تو پڑھ لیا اس کو، اب ہم نے اس کی اپلیکیشن پہ جانا. جو میں نے اگزامپل دی تھی وہ رائفل فائرنگ کی، رائفل کے ساتھ فائرنگ کی. فرسٹ ایک بندے نے بائی چانس ایک بندہ خود شکار کرنے جا رہا ہے اس نے ایک فائر کیا ہے تو وہ افیکٹ عارضی افیکٹ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. لیکن فرض کیجیے کہیں پہ جنگ ہو رہی ہے جہاں پہ رائفلس بھی ہیں مشین گنز بھی ہیں اور تو اور ٹینک اور راکٹس بھی فائر کیے جا رہے ہیں، وہاں پہ ظاہر ہے کہ جو لوگ ہوں گے ان کو خاصی پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا. اب ایڈوانس کنٹریز میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ نئی چیزیں آ گئی ہیں
جس کا ذکر کیا جائے گا اس ٹاپک میں جہاں پہ اس نائس پولوشن کے کنٹرول کا ذکر ہوگا، وہاں پہ ان چیزوں کا ذکر ہم کریں گے، یہاں پہ نہیں، چونکہ ابھی ہم صرف ڈیمیج کو اسٹڈی کر رہے ہیں ایک حصہ۔ دوسری طرف فیکٹریز پہ آ جائیے۔ اب فیکٹریز میں کچھ فیکٹری میں تو شور، بلکہ کچھ فیکٹری چلتے ہی شور سے ہیں جہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہو، ہیوی انڈسٹریز میں، وہاں تو بہت ہی زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے اور پرابلم ہوتی بھی ہے، اور اس لحاظ سے بھی ہم آگے ذکر کریں گے۔ اب نوٹ کیجئے گا جو فیکٹری ورکرز ہیں، وہ لوگ جو ایسی فیکٹری ورکرز کا تو صرف یہی نہیں ہے جو لوگ وہاں پہ مزدور ہیں، اور دیکھیے کہ فیکٹریز میں انجینئرز بھی کام کرتے ہیں، اور جہاں پہ شور ہوگا ظاہر ہے کہ وہ مزدوروں کو اور انجینئرز کو سب کو ہی متاثر کرے گا۔ ہر وہ بندہ جو فیکٹری میں کام کر رہا ہے جہاں پہ ان کا ایکچوئل ورکنگ کے لیے، اگر ایک بندہ فیکٹری کے آفس میں کام کر رہا ہے، وہاں پہ کنڈیشن کچھ اور ہوتی ہے، جہاں پہ ایکچوئل فیکٹری ہوتی ہے وہاں پہ کنڈیشن کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے اس چیز کو ذہن پہ رکھنا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، نہ اس کے حوالے سے یہ والی بات دوبارہ کہ وہ فیکٹریز جہاں شدید شور ہوتا ہے، جہاں ہیوی مشینری یوز ہو رہی ہوتی ہے، جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور ان میں بہت سی کمپلیکیشنز، جس میں ظاہر وہ بلڈ پریشر سے شروع ہوتے ہارٹ اٹیک تک بات جا سکتی ہے، اور سلیپ ڈسٹربینس سے شروع ہو کے سائیکولوجیکل افیکٹس جو ٹینشن ڈپریشن وغیرہ چیزیں ہیں، یہ سب سلیپ ڈسٹربینس سے بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ کانوں میں جو پرابلم ذکر ہو چکا ہوا ہے کہ ٹیمپرری یا مسکل طور پر سننے کا جو لاس ہو سکتا ہے جہاں پہ ہیوی مشین یوز کی جا رہی ہے۔ یہ تھا جی چند بیسک پوائنٹس اور وہ اہم چیزیں جن کا تعلق ہماری لائف کے ساتھ ہے۔ جی یہ میمبرین کلوزنگ راؤنڈ میں جی کمر مریض نے پھر یہ کسی کو ایسے کیا، میمبرین کلوزنگ راؤنڈ ونڈو، جی یہ آپ نے غالباً سیکنڈری ٹمپینم میمبرین کو ایکسپلین کیا ہوگا، کسی نے پوچھا ہوگا آپ سے، چلیے ٹھیک ہے۔ راؤنڈ ونڈو کے ساتھ اوول ونڈو کا ذکر بھی آیا تھا، وہ بھی یاد ہے بھول چکے ہیں؟ اچھا اب چیزیں جو کہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں ساری کی ساری، یہ اسٹوڈنٹ لائف کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک تو جی مجھے کسی نے بہت مزیدار پوسٹ بھیجی ہے کہ اگر اسکول کالجز یونیورسٹیز اور مدارس میں کورونا کا خطرہ ہے تو بچوں کو سبزی منڈی میں بھیج دیا جائے، بچوں کا کم اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ وہاں پہ جس طرح سے بہت سینکڑوں کے لحاظ سے لوگ تھوڑی سی جگہ میں موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے، تو کیوں نہ وہاں پہ پڑھائی شروع کر دی جائے۔ سوچیے کیا یہ ممکن ہے کہ نہیں؟ جی بات چل رہی تھی یہ والی شور والے، اگر جہاں پہ شور ہو رہا ہو اور وہاں پہ پڑھنے کی کوشش کی جائے یا بچوں کو پڑھانے کی کوشش کی جائے تو اس میں بھی پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ فرض کیجئے ایک سڑک کے کنارے ایک اسکول یا کالج ایک سڑک کے کنارے ہے، اور سڑک ایسی ہے جہاں پہ سے مسلسل ٹریفک گزرتی ہے، اور ٹریفک پاکستانی ہے جو ہارن بھی بجاتی رہتی ہے۔ یاد آیا کہ اگرچہ ہاں یہ ہمارا ہی رواج ہے یہاں پہ، یورپ امریکہ میں ایون چائنا میں یونیورسٹیز جو ہیں وہ کبھی بھی مین روڈ کے کنارے نہیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے یونیورسٹی جانا ہے تو وہ آپ کو یونیورسٹی کے باہر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ آپ کو یونیورسٹی کے باہر اتار دے گی، اس کے آگے آپ یونیورسٹی کی ٹرانسپورٹ میں جا سکتے ہیں یا اپنی ٹرانسپورٹ میں جا سکتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں تو چیزیں بہت کنجسٹڈ بنی ہوتی ہیں، انہوں نے بلڈنگ یوں بنائی ہوتی ہیں کہ روڈ سے کچھ ہٹ کے بلڈنگ موجود ہوتی ہیں تاکہ شور افیکٹ نہ کرے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ایون یہ چیز تو آپ دنیا کی دوسری بڑی اور مشہور یونیورسٹی یا جو دو تین بہت مشہور یونیورسٹیز ہیں برطانیہ کے لحاظ سے، آکسفورڈ اور کیمبرج، آکسفورڈ یونیورسٹی کی مثال دینے لگا ہوں، یونیورسٹیز ہمیشہ شہروں سے دور ہوتی ہیں، جو عام شہر ہے اس سے وہ ہمیشہ دور ہوتی ہیں، سپریٹ بنائی جاتی ہیں۔ اس کا یہی مقصد ہے
ایک پرسکون ماحول میں پڑھا جا سکے. بالکل سیم تھنگ لائبریری کے لیے ہے. جہاں پہ لائبریری ہے وہاں پہ بھی شور نہیں ہونا چاہیے. اگر شور ہو رہا ہو تو اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اور سمجھنے میں، پڑھنے میں، یاد رکھنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ. اب ہمارے یہاں ذرا غور کیجیے. میں 2 دن نام لیتا ہوں. ہمارے شہر میں جو بڑے بڑے اسکولس ہیں، خواہ وہ گرلس کے ہیں یا بوائز کے ہیں، وہ بڑی بڑی سڑکوں کے کنارے پہ ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ٹریفک، اور خالی ٹریفک نہیں بلکہ ٹریفک جیم بھی ہوتی ہے اور شور بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. دس از رانگ. ہمارا کالج صرف مین روڈ سے کچھ فاصلے پہ ہے اور اس وجہ سے وہ اس شور سے بچا ہوا ہے. لیکن جو سائیکل اسٹینڈ والی سائڈ ہے وہاں پہ جو ساتھ نیا اسکول بنا ہے بی پی ایس، اس کا شور اچھا خاصا وہاں پہ ڈسٹرب کرتے ہیں. اب حیران کن چیز ہے کہ وہ ڈی پی ایس والے اتنا شور کیوں کرتے ہیں؟ وہاں پہ نوائز کنٹرول کا کوئی میکانزم موجود نہیں ہے. اسٹڈی کے حوالے سے پہلے ذکر کر دیا ہے. ہاں، جو فیکٹریز کا ذکر ہوا تھا کہ جو فیکٹریز میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، جب بہت زیادہ عرصے تک بندہ کام کرتا ہے تو نہ صرف اس کی صحت متاثر ہوگی، فزیکل ہیلتھ جس میں بلڈ پریشر کا ذکر آیا تھا، اس کی مینٹل ہیلتھ متاثر ہوگی، اوور آل اس کی ایفیشنسی کم ہو جائے گی. بہت غور کیجیے گا. یہ چیز آپ جسٹ یوں دیکھ لیجیے. اگر ایک بندے کی نیند پوری نہ ہوئی ہو تو وہ کوئی بھی کام پراپر نہیں کر سکتا ہے. اور جب فیکٹری ایسی ہو جہاں پہ شور ہو، یا ایسی جگہ پہ بندہ کام کرتے جہاں پہ شور ہو، اس کی اوور آل ایفیشنسی کم ہو جائے گی. ہمارے پاس میٹنگ کے ٹائم کے لحاظ سے صرف تھوڑا سا ٹائم باقی ہے، اس لیے اب آگے بڑھنے کا عمل تو اسٹاپ ہے. اگر آپ کوئی کوشچن پوچھنا چاہیں تو آپ چیٹ پر پوچھ سکتے ہیں. If you have a question, you can ask a question.